الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ اپنی پچھلی نشست میں ہم نے حدیث جبریل کے دوسرے فیز کو کور کیا تھا، اور وہ دوسرا فیز ایمان پر مشتمل تھا، یعنی دل سے ماننے والی باتیں۔ اب ہم اس حدیث کو کنکلوڈ کرنے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ جو سائل آیا بیٹھا ہے مسجد نبوی شریف میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اس سائل نے تیسرا سوال پوچھا، قال یا محمد فاخبرنی عن الاحسان، حضور بتلائیے کہ احسان کیا ہے۔ فقال، حضور علیہ السلام نے فرمایا، احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم عبادت اپنے رب کی اس انداز سے کرو کہ گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، تمہیں اپنے رب کا دیدار عطا ہو رہا ہے۔ اس حالت سے اور اس کیفیت سے تم اپنے خالق مطلق کی عبادت بجا لاؤ۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اپنے رب کو نہیں دیکھ پا رہے، اگر یہ کیفیت اور یہ اعلیٰ حالت تمہاری ڈیولپ نہیں ہو پا رہی، تو کم سے کم اتنا ہی یقین رکھ لو کہ تم نہیں دیکھ پا رہے تو تمہارا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جواب دیا حضور علیہ السلام نے احسان کے سوال میں۔ قال صدقتا، اس سائل نے پھر تصدیق کر دی، فرمایا حضور آپ نے سچ کہا۔ اب یہ جو تیسرا سوال ہے یہ دین کے حسن سے متعلق ہے۔ یہاں پر جو لفظ احسان استعمال ہوا وہ ہرگز مدد کرنے کی سینس میں استعمال نہیں ہوا، بجائے اس کے وہ حسن کے معنی مادہ سے نکل کر استعمال ہوا، یعنی دین کا حسن۔ دین کا حسن کس میں ہے؟ حسن اس میں ہے کہ جب بندہ مومن اپنے من کو پاکیزہ کر لیتا ہے، تبھی تو اس کی یہ کیفیت اور حالت بن سکتی ہے کہ وہ دوران عبادت اس انداز میں ہو، اس رنگ میں ڈھل جائے کہ وہ گویا اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت ڈیولپ نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ انداز تو ہو کہ رب اسے دیکھ رہا ہے۔ اس حالت کو ہم عام زبان میں تصوف کے عنوان سے جانتے ہیں، چونکہ یہ من کی صفائی سے ہی یہ کیفیت ڈیولپ ہوتی ہے۔ یہ دین کا تھرڈ فیز ہے جو کہ دین کے باطن میں چھپے راز کو ایکسپلین کرتا ہے، جو کہ دین کا حسن اسٹیبلش کرتا ہے، اور یہ ہمارے دین کا کلائمیکس ہے۔ اس کے بعد سائل نے چوتھا سوال پوچھا، وہ آخرت کے حوالے سے پوچھا، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ وہ ایمان کا ایک جزو ہے، جو کہ دوسرا فیز ہے ایمان، جو کہ دل سے ماننے والی باتوں پر مشتمل ہے۔ آخرت تو اس کا ایک پارٹ ہے، ایک جزو ہے۔ گویا اس حدیث جبریل میں دین کے 3 مین فیزز کو ایکسپلین کیا گیا ہے، اور وہ فیزز جن میں ایک فیز اعمال پر مشتمل ہے، جن کو ہم عام زبان میں ارکان اسلام بھی کہتے ہیں۔ اسلام کا عنوان دیا گیا حدیث میں اس کو، اور یہ دین کا ظاہر ہے۔ پھر دین کا باطن دل سے ماننے والی باتوں پر مشتمل ہے، اسے ایمان کا عنوان دیا گیا، اور پھر دین کے باطن میں چھپے راز کو احسان کا عنوان دیا گیا۔ اس سے دین کا حسن نکھرتا، دین کا حسن ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس کو احسان کے عنوان سے آج کے دور میں تصوف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب یہ سوالات مکمل ہو گئے تو وہ سائل اٹھ کر چلا گیا۔ اس پر حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا، ثم قال لی یا عمر ابن الخطاب اتدری من السائل، اے پیارے عمر، بھائی جانتے ہو کہ وہ کون تھا جو سوالات آ کر پوچھ گیا اور جوابات امت کو پہنچا گیا؟ حضرت عمر فاروق نے بڑا خوبصورت جواب دیا، قال اللہ ورسولہ عالم، کہ پیارے آقا اللہ ہی جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں بہتر انداز میں، ہمیں کیا خبر کہ آنے والا کون تھا اور جانے والا کون۔ یہاں سے عقیدہ صحابہ بھی سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کرام اپنی زندگیوں میں نارملی ان کا یہی انداز ہوتا تھا، جب ان سے کچھ سوال پوچھا جاتا یا حضور ان سے کچھ پوچھتے تو وہ یہی جواب دیتے کہ اللہ ورسولہ عالم۔ صحابہ کرام اپنے ایمان کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازوات یعنی ذات مبارکات سے جوڑتے تھے، ان کا تعلق حضور کی ذات سے تھا اور اللہ کی ذات سے تھا۔ جب حضرت عمر فاروق نے اپنی لا علمی کا اقرار کیا تو اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، ثم قال فإنہ جبریل، وہ جبریل تھے جو بشری لباس میں یہاں پر تشریف لائے تھے۔ اسی لیے اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، جو کہ میں نے اپنے کلپس میں اس کو کہا بھی، حدیث جبریل۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اتاکم یعلمکم دینکم، وہ جبریل اللہ کے حکم سے یہاں پر تشریف لائے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، تاکہ قیامت تک کے لیے
مسلمانوں کو دین کے یہ بنیادی مراحل سمجھ آ جائیں کہ دین فقط اعمال کا نام نہیں ہے، اعمال کے ساتھ ساتھ ایمانیات تک جاتا ہے اور پھر باطن کے راز تک پہنچاتا ہے بندہ مومن کو، جو انسان کی حالت اور کیفیت ایسی بنا دیتا ہے کہ بندہ ہوتا فرش پر ہے مگر اس کا یقین ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا وہ عرش سے کنیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ سو فرشی بندے کو جب عرشی کردار نصیب ہوتا ہے تو وہ دین کا حسن ہے، دین کا کلائمیکس ہے۔ سو یہاں پر یہ حدیث مبارکہ کنکلوڈ ہوتی ہے، اور اس حدیث سے جو ہمیں دین کے بیسک فیزز کا پتہ چلتا ہے، یہیں پر میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کروں گا۔ اگر آپ کو ہماری گفتگو پسند آئے تو آپ لائک کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری رہنمائی کے لیے آپ کمنٹس بھی کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ والسلام علیکم۔